السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میری نریشن اور یہ چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میری ریسنٹ ویڈیوز پہ اس طرح سے ویوز نہیں آئے، پر میرے خیال سے یوٹیوب کا الگوریدم ایسے ہی کام کرتا ہے۔ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سٹوریز یہاں پہ نریٹ کروں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس دیا ہوا، وہاں پہ آپ مجھے اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے پڑوس بھارت میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ہانٹڈ مانی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے بھانگڑ فورٹ۔ بھانگڑ فورٹ کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ آج ان میں سے ایک کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی کی مدھم روشنی بھانگڑ قلعے کے اوپر پھیل رہی تھی۔ یہ قلعہ راجستھان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں واقع ہے جسے صدیوں سے خوفناک کہانیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہوتے ہی یہاں آنا منع ہے، کیونکہ اس کے بعد قلعے میں ایک ایسی مخلوق جنم لیتی ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہے۔ روہن اور اس کے دوستوں کا یہ گروپ جدید دور کے نوجوان تھے جو ان کہانیوں کو صرف گپ شپ سمجھتے تھے۔ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھانگڑ قلعہ جا کر وہاں کی حقیقت جانیں گے۔ وہ اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنا چاہتے تھے اور اس کی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ قلعے پہنچے۔ قلعے کے داخلی دروازے پر ایک بڑا بورڈ لگا تھا جس پر ہندی زبان میں لکھا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد یہاں داخلہ ممنوع ہے، لیکن وہ اس وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے اندر پہنچے، ایک عجیب و غریب خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ وہ سب خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور قلعے کے بڑے دروازے کو زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ سب دوست ڈر گئے، لیکن روہن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ہوا تھی، ڈرنے کی کیا بات ہے۔ وہ لوگ قلعے کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھے۔ اندر ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ہر قدم کے ساتھ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ قلعے کے مرکز میں پہنچے تو اچانک ایک سرد سانس نے ان کے چہرے کو چھوا۔ ان کے قدم رک گئے اور سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے بعد ان میں سے ایک دوست راہل بولا، مجھے یہاں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن روہن نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ڈرپوک مت بنو، ہم یہاں سچائی جاننے آئے ہیں اور وہ جان کر ہی جائیں گے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے اندرونی حصے میں پہنچے، ایک عجیب سی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز کسی عورت کے رونے کی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر روہن نے آواز کی سمت چلنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے وہ آواز کے قریب پہنچے، وہ اور بھی صاف ہوتی گئی۔ وہ قلعے کے ایک پرانے کمرے میں پہنچے جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر مکمل تاریکی تھی۔ روہن نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اندر ایک عورت کی مدھم سی پرچھائی نظر آ رہی تھی جو ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ روہن نے جیسے ہی اس کے قریب جانے کی کوشش کی، وہ پرچھائی اچانک ان کی طرف بڑھنے لگی اور اس نے ایک خوفناک چیخ ماری۔ سب دوست ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت کی پرچھائی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی تیزی سے دوڑ لگائی، لیکن وہ سایہ پیچھا کرتا رہا۔ بالآخر جب وہ قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ لوگ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ قلعے کے باہر پہنچے، وہ سایہ غائب ہو گیا اور چاروں طرف پھر وہی عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ سب دوست بھانگڑ قلعے سے نکلنے کے بعد کبھی واپس نہیں آئے اور انہوں نے اس رات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا۔ اس رات کے بعد ان کی زندگیوں میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے، جیسے کہ رات کو خواب میں وہی عورت نظر آتی، گھر کی چیزیں خود بخود حرکت کرتی اور کبھی کبھار ان کے کانوں میں وہی چیخ گونجتی۔ کہا جاتا ہے کہ بھانگڑ قلعے کی وہ پرچھائی ان لوگوں کا پیچھا کرتی ہے جو اس کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آج بھی وہاں جانے والوں کو سورج غروب ہونے سے پہلے قلعہ چھوڑنے کی ہدایت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس خوفناک مخلوق کے عذاب سے بچ سکیں۔ دوستوں، یہ تھی بھانگڑ قلعے کی کہانی، لیکن ہماری کراچی کی کارساز روڈ بھی ایسے حادثوں سے اور ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہاں پہ بھی بہت پراسرار واقعات پیش آتے ہیں۔ آئیے وہاں کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کراچی کے مشہور کارساز روڈ پر پیش آیا، جہاں اکثر لوگ رات کو سفر کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب تجربہ کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، چاندنی رات میں سڑک سنسان پڑی تھی۔ احمد، ایک نوجوان بائک سوار، اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک وقت گزارنے کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہلکی ہلکی نیند تھی اور گھر پہنچنے کی جلدی بھی۔ کارساز روڈ پر پہنچتے ہی احمد کی بائک نے ایک عجیب سا جھٹکا دیا اور اچانک بند ہو گئی۔ احمد نے بائک کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ وہ بیچ سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، بس دور کہیں سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بائک کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک سائے کی شکل میں ایک آدمی نظر آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ احمد کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، اس کی شکل واضح ہوتی گئی۔
وہ ایک لمبے قد کا سفید لباس میں ملبوس شخص تھا جس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ بھائی کیا آپ کو مدد چاہیے؟ اس شخص نے آہستہ اور گہری آواز میں پوچھا۔ احمد نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید وہ کوئی مددگار ہو، اس نے اس سے بائک کو دھکا دینے کی درخواست کی۔ وہ شخص مسکرایا اور بائک کو دھکا دینے لگا۔ جیسے ہی بائک سٹارٹ ہوئی، احمد نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ کہیں جا رہا ہے، اگر وہ چاہے تو اسے لفٹ دے سکتا ہے۔ اس شخص نے چپ چاپ سر ہلا دیا اور بائک پر بیٹھ گیا۔ احمد نے بائک کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا ایسے محسوس ہوا کہ بائک کا وزن غیر معمولی طور پر بڑھ گیا ہے۔ وہ شخص جو بائک پر بیٹھا تھا اسے بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد احمد نے اس شخص سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس شخص کا چہرہ مکمل طور پر سیاہ تھا، جیسے کہ کوئی سایہ ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ تھی۔ احمد کو جیسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ کسی عام انسان کے ساتھ نہیں بلکہ کسی غیر مرئی مخلوق کے ساتھ ہے، اس نے خوف کے مارے بائک کو روک دیا۔ جیسے ہی بائک رکی وہ شخص غائب ہو گیا۔ احمد کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھے۔ اچانک احمد کی نظر سامنے کی طرف پڑی جہاں ایک پرانا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو چپ چاپ اسے گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لالٹین تھا جو ہوا میں جھول رہا تھا۔ احمد نے گھبرا کر بائک کا رخ موڑا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس رات کے بعد احمد کو بار بار بخار ہونے لگا، وہ بیمار ہو گیا۔ اسے اکثر خواب میں وہی شخص نظر آتا جو بائک پر بیٹھا تھا۔ آخر کار اس نے ایک بزرگ سے مشورہ لیا جنہوں نے اسے بتایا کہ وہ جن تھا جو اسے لفٹ دے کر دراصل اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ احمد نے کچھ دنوں بعد شہر چھوڑ دیا اور وہ کبھی دوبارہ کارساز روڈ کی طرف نہیں گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کارساز روڈ پر آج بھی اس جن کی موجودگی محسوس کی جاتی ہے، اور جو بھی رات کو اس روڈ پر گزرتا ہے اسے وہی سایہ نظر آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی کارساز روڈ کی ایک خطرناک کہانی۔ آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹس میں بتائیں۔ یہاں پہ کراچی کے ایک شیریں سنیما کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو کہ ان چیزوں کے لیے کافی مشہور ہے۔ وہاں پہ کافی پراسرار واقعات پیش آئے جس کے بعد وہ سنیما بند ہو گیا تھا۔ آئیے میں آپ کو وہاں کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ کراچی کے قدیم علاقے میں واقع شیریں سنیما ایک زمانے میں اپنی خوبصورتی اور بہترین فلموں کے لیے مشہور تھا۔ لوگ دور دور سے یہاں فلمیں دیکھنے آتے تھے۔ سنیما کی عمارت عظیم عالی شان تھی جس میں لمبی لمبی راہداریاں اور بڑی بڑی دیواروں پر پرانی فلموں کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا یہ سنیما ویران ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں صرف ہوا کی سرگوشیاں اور خاموشیوں کی صدائیں باقی ہیں۔ شیریں سنیما کی ویرانی کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا تھا جسے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سنیما ایک زمانے میں ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ایک رات جب سنیما میں نئی فلم کا پریمیئر ہو رہا تھا، ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ بڑی خوشی سے فلم دیکھنے آئے تھے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس رات کیا ہونے والا ہے۔ فلم کے دوران اچانک سنیما کی بجلی بند ہو گئی، ہال میں اندھیرا چھا گیا اور لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اچانک ایک چیخ سنائی دی جیسے کسی کو بہت بری طرح سے تکلیف ہوئی ہو۔ سب لوگ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور چیخ سنائی دی اور پھر لوگوں نے ایک سایہ دیکھا جو سنیما کی اسکرین کے سامنے سے گزرا۔ وہ سایہ ایک انسانی شکل کا تھا مگر اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ لوگ وحشت زدہ ہو گئے اور سنیما سے بھاگنے لگے، لیکن دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ سایہ لوگوں کے درمیان گھومنے لگا اور ہر بار جب وہ کسی کے قریب سے گزرتا ایک اور چیخ سنائی دیتی۔ جب آخرکار بجلی واپس آئی تو منظر خوفناک تھا۔ سنیما ہال میں کئی لوگ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، کچھ کی سانسیں بند ہو چکی تھیں۔ جو بچ گئے تھے وہ زندگی بھر کے لیے اس خوفناک رات کو نہیں بھول پائے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سایہ اس عورت کی روح تھی جو اس سنیما کی پہلی فلم دیکھنے آئی تھی۔ اس کی موت سنیما کی چھت سے گر کر ہو گئی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں قید ہو گئی تھی۔ جب بھی کوئی نئی فلم شیریں سنیما میں دکھائی جاتی وہ روح واپس آ جاتی۔ اس حادثے کے بعد شیریں سنیما کو بند کر دیا گیا اور لوگوں نے وہاں جانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی رات کے وقت اگر آپ سنیما کے قریب سے گزریں تو آپ کو وہی سایہ دکھائی دیتا ہے جو کبھی اندر کی طرف اور کبھی باہر کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں اور وہ لوگوں کو اپنے قریب آنے کی دعوت دیتی ہے۔ کچھ بہادر نوجوانوں نے سنیما میں رات گزارنے کی کوشش کی لیکن وہ سب خوفزدہ ہو کر واپس آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سنیما کے اندر عجیب و غریب آوازیں سنی جیسے کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہو۔
کسی نے دیکھا کہ فلم کا پروجیکٹر خود بخود چل رہا تھا، حالانکہ بجلی بند تھی۔ شیریں سنیما اب ویران کھڑا ہے، لیکن اس کی دیواروں میں وہ خوفناک رات کی یادیں محفوظ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اس سنیما کے قریب جاتا ہے وہ ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی برف کی ٹھنڈی ہوا ان کے جسم کو چھو کر گزری ہو۔ یہ ٹھنڈک اس روح کی موجودگی کا ثبوت ہے جو آج بھی اپنے انتقام کی پیاسی ہے۔ شیریں سنیما کے قریب رہنے والے لوگ رات کے وقت اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں اور بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہیں نکلنے دیتے۔